نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورۃ الفاتحہ کی سلسلہ دروس کا یہ چوتھا درس ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی شرعی طور پر حمد و ثنا کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک کسی چیز کی معرفت نہیں ہوگی اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو جب محبت ہوگی تو بندہ کسی کی خوبیاں، کسی کی اچھائی بیان کرتا ہے، دنیا میں ہر کسی کو معلوم ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے رب، اپنے معبود کی جس کی صفات جو ہیں وہ اس قدر ہے کہ سارے اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو نہیں لکھی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی انسان کے دل میں آتی جائے گی اتنی اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی اور اسے عبادت کرنا اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، جیسے کہ ترمذی کی حدیث 3383، یہ اسلام 1 میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور افضل دعا، اور سب سے جو افضل دعا ہے، دعا ہمیں معلوم ہے کہ دو طرح، ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور ایک اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، استغاثہ کرنا۔ تو یہ دونوں جو ہیں اللہ کے نبی نے الحمدللہ کو سب سے افضل دعا قرار دیا، کیونکہ دعا ہی سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر دعا نہیں کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ متکبر اور اللہ سے دور ہوتا چلے جائے گا۔ قیامت کے دن جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان سے ساری شہوات، شک و شبہات دور ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد ساری مخلوق بغیر تخصیص کے قرآن میں آیا ہے یہ بیان کرے گی، جیسے کہ سورۃ القصص آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واللہ لا الہ الا ہو، وہی حقیقی معبود ہے، باقی سب معبود باطل ہیں اور جھوٹے ہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے ثنا ہے، اسی کے لیے جو ہے کہ محبت کے ساتھ جو حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں، دنیا میں فی الاولی والآخرہ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کے لیے حکم ہے، اسی طرف ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ تو ملائکہ کو دیکھے گا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ جب فیصلے حشر کے میدان میں سب مخلوقہ ہو جائے گا تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ساری جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرے گی کہ یسبحوا بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دے گا اور ساری مخلوق بغیر تقصیر سے کہے گی وکیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، کیونکہ اس وقت تو سارے شک و شبہ دور سے ہو جائیں گے اور انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا، جو کچھ چاہے کوئی جنت میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، کہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ایک ذرے ظلم بھی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 میں فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منزہ تسبح ہوتا ہے کہ سبا یسبح، تیرنا دور کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے ظنون باطل سے، شیطان کے وسوسوں سے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، عدل اور انصاف کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے امور خیر کے تھے، ہم لوگوں کا فساد خود ہمارے ہاتھوں کا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ساری مخلوق، جتنے بھی پہاڑ ہیں،
جو بھی کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، جو بھی ستارے ہیں، کہکشاں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو منزہ کرنے کے ساتھ، کہ ہر عیب ہر چیز سے اللہ منزہ اور پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اتنی کمال کی ہیں کہ سارے انسان مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے آگے ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حلیمًا غفورا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے تو صاف ظاہر ہے کہ انسان سارے کے سارے وہ ایمان لے آئیں گے اور سارے کے سارے جو ہے وہ مومن بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے کہ جب عبادت کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سے روایت کردہ حدیث ہے، جو کہ بخاری کے علاوہ مسلم اور دوسری تقریباً بہت سی کتابوں میں آئی ہوئی ہیں، کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر بھرم آ جاتا تھا، یہاں تک کہ پنڈلیوں پر بھی بھرم آ جاتا تھا، کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب وہ عبادت کرتے تھے حتیٰ تورمت او فترت، یہ دو تین لفظ ہیں کہ جو پاؤں جو وہ تھے پھٹ جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی اور پنڈلیاں تک ہو جاتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، جو اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو آپ اتنی عبادت کرتے کہتے؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنے۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، انبیاء، ہم سب کو معلوم ہے کہ جن کو بشارتیں دی گئی جنت کی، عشرہ مبشرہ ہیں، تو وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے زار و گدار ہوتے تھے، کیونکہ وہ اگر انہیں کنفرم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جنتی ہیں تو جنتی ہیں، لیکن کیا تھا کہ وہ اللہ کی معرفت جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اس لیے وہ دن رات عبادت کرتے تھے، جتنا ان کو پتہ چلتا تھا اتنا ہی وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، باخلاف ہمیں کہ آخری امت کو جہنم کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جان سکتے ہیں، نہ قرآن حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، یا جو ہزاروں کتابیں آئمہ نے آیتیں جمع کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ علماء نے تو 7 جلدیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے لالکائی کی کتاب ہے، تو اسی طرح شریعہ ہے جس میں 8 جلدیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جاننے سے انسان کیونکہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ لیکن جو جتنا جاہل ہوتا ہے، جتنا وہ اسے علم کا ایک ذرہ نہیں پتہ ہوتا، اتنا جاہل جڈ اور گمراہ ہوتا ہے، اور اتنا ہی وہ عبادت سے دور ہوتا ہے۔ وہ ساری کی ساری اس نے اپنی امیدیں جو ہے وہ کیا غیر اللہ سے باندھ رکھی کہ وہ ہمیں سب کچھ لے کے دے دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جعلی ڈگریاں مل رہی ہیں دنیا میں ایسے ہم بھی لے لیں گے۔ تو یہ ساری قوموں کے ساتھ ایسے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاؤں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کی عبادت کرنا، ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ کوئی جانے گا اللہ تعالیٰ کو، اتنا ہی زیادہ اللہ کی نماز میں جب مومن بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اس حمد کا جو سورۃ الفاتحہ میں ہے اور اس کا جو اللہ کے لیے وہ نماز میں پڑھتا ہے، کیونکہ یہ سورت ہر نماز کا میں جو ہے ہر رکعت میں یہ رکن ہے، اگر کسی کو آتی اگر نہیں آتی تو اس کے احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ لذت اور سکون ہونے چاہیے کہ ہم جس کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایسی ہستی ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے
کہ ساری دنیا کے بادشاہ اکٹھے کر جائیں تو اس کے ملک کے برابر ایک قطرہ، ایک ذرہ زمین کا نہیں ہو سکتا. تو ہم اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے تو ہم جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اس بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں جو خود جواب دے گا. اگر دنیا میں آپ سوچیں تھوڑا سا، ہم دیکھیں کہ روزمرہ کی زندگی میں کہ اگر کسی کی ملاقات کسی بادشاہ سے ہو جاتی دنیا کے، جو سب سے بڑا، بے شک وہ ساری دنیا کا مالک ہو، ساری دنیا کی سلطنت اللہ نے اسے دی ہو، اس کے سامنے جانے سے کس طرح انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور کس طرح وہ ساری دنیا میں کہتا پھرتا ہے کہ میری فلاں بادشاہ سے، فلاں وزیر سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کے ساتھ تصویریں بناتا پھرتا ہے. اسی طرح فاسق فاجر اداکاروں کے ساتھ مرد عورتیں تصویریں بناتے پھرتے ہیں. لیکن اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، جو لاکھوں کروڑوں سال نہیں اربوں سالوں کی زندگی دے سکتا ہے، جو ہر چیز دے سکتا ہے، جو سونے چاندی کے محلہ دے سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں معمولی سی بھی جنبش نہیں ہوتی. یہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدر ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، کہ ہمارے دل میں واقعی ہمیں خوشی ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، سکون ہوتی ہے کہ ہم جو ہے سارے بادشاہوں، جو کہ ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس میں اگر ساری دنیا ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائے اور سب کچھ مانگ لے، کروڑوں جنتے مانگ لے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن دنیا کے بادشاہ سے آپ کوئی چیز مانگے وہ سب سے ناراض ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے کیا وجہ ہے کہ وہ لذت اور سکون کیوں نہیں حاصل ہوتا، کیوں ہمیں شوق نہیں ہوتا، کیوں جو ہے ہمیں، ورم تو بڑی دور کی بات ہے پاؤں میں پڑھنے سے یا ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی مشقت ہو تو ہم تو اس طرف جا ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان دل میں نہیں ہے. اسی لیے یہ سارا وبال جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ انسان جو اتنے جو قلق، اضطراب اور دکھ اور تکلیف کا شکار ہے، دنیا میں ہی ان کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے. تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878 ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری کتب میں آئی ہوئی ہے. تو اس حدیث کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اپلیکیشن اسلام 1 سے پڑھ سکتے ہیں یا کمپیوٹر کے مصفوعہ القرآن والحدیث سے پڑھ سکتے ہیں کہ دونوں جگہ نمبر ایک ہی ہے. اس حدیث میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے نے میری حمد بیان کی. انسان میں کیوں جنبش نہیں آتی، کیوں وہ جو ساکن سکون کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، کیوں وہ دوسرے خیال آتے ہیں کہ اگر کہ دنیا کسی کے بادشاہ کے پاس ٹائم مل جائے اور جانا پڑے اور وہ کبھی منہ ادھر کر لے دائیں، کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے کر رہا ہو، اور کبھی اسے پتہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بادشاہ، تو کیا حشر کرے گا اسے؟ اگر قتل نہیں کرے تو کم از کم اسے سزا ضرور دے گا، دوبارہ اپنے پاس آنے نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور رحیم ہے، ہمیں ہر بار سے موقع دیتی کہ اب میرے طرف آؤ، میرے طرف جھکو، میرے سے عبادت کرو، میرے سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے. تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ادھر؟ کیونکہ ہم نے جو ہے ند اور نظیر بنائے ہوئے ہیں جو ہر چیز کو روک دیتے ہیں. کبھی دنیا کی سونے چاندی کی، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے کہ انسان جو ہے کس طرح وہ ند بنا لیتا ہے، اپنے ہوائے نفس کو ند بنا لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے، الہ بنا لیتا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے. وَأَضَلَّ اللَّهُ الْعِلْمِ، اللہ نے اس کے علم پہ اسے برباد کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ختم علی سمعی و قلبی، اس کے کانوں اور دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. یہ اس کی سزا جیسے دن رات اور ند بنا کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شریک بنایا ہوا ہے. اس کی پہچان یہی ہے کہ اسے اللہ کے رستے پہ آنا، قرآن پڑھنا، نماز میں جانا، اسے لذت سکون تو بڑی دور کی بات ہے، اسے یہ کرنا اس کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہم سب کے لیے. کیونکہ بیسیکلی بنیادی اصول ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس سے ہم ہے کہ اللہ کی طرف عبادت کر سکیں. مردہ بدن ہے، کوئی زندگی کا اثار نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک عدم سار نہیں ہوگی، تو انسان تو یہ حدیث اس قرآن کی سورۃ فاتحہ جو عظیم صورت ہے، اس کے تفسیر میں یہی استعمال ہوگی. تو اسی طرح ہم جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب
بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ حمد اس کے لیے جو کہ الہ معبود ہے، کیونکہ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے، سارے جتنے بھی گرامر کے بڑے بڑے استاد اور بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں ان کے نزدیک یہ الہ سے نکلا ہوا، الف لام لگا ہوا، تو یہ مشتق ہے، اس کے اندر الوہیت کی صفت ہے۔ تو ہم الہ کے بارے میں تھوڑا سا انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی جس کی ہم حمد کر رہے ہیں اس کے بارے میں شرعاً و لغت کیا احکامات ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تعریف ساری کائنات میں سب سے جو ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، باقی ساری کائنات کی تعریفیں اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تو کس کی تعریف؟ الحمدللہ ہے، وہ ذات جو کہ اللہ ہے، جو ذات جو ہے الہ ہے، معبود ہے، معلوہ ہے، مطلوب ہے، جس پہ توکل، جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے سارا جو ہے انسان صبر اور اپنا سارا شکر اور صبر کرتا ہے، وہ الہ، اس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعریف ہے۔ کس وجہ سے مستحق ہے اللہ تعالی حمد کا؟ کہ وہ ہمارا الہ اور ہمارا معبود ہے، رب العالمین، کہ وہ جو ہے ہم اس کی تعریف ہے اس کی، کیونکہ وہ رب العالمین پوری کائنات کا رب ہے۔ رب کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ رب کسے کہتے ہیں، کہ رب العالمین جو ہے وہ کس طرح، جو قبر میں سوال ہونا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سوال جو فرشتوں نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھیجے جائیں گے تو وہ کس طرح ہونا ہے کہ وہ ہم رب کو جانیں گے۔ قرآن حدیث سے رب تو سارے مشرکین مکہ ساری کائنات مانتی، لیکن ہمیں جو قرآن حدیث سے مانا تو جب ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ ہی رحمان اور رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، تو سورۃ الفاتحہ میں توحید کی تینوں اقسام آئی ہوئی ہیں، کہ توحید الوہیت پہلے آئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اصل مقصد اور منشا اور جس کے لیے پیدا کیے گئے وہ ہم ہیں، کہ اب اپنے معبود کو پہچانیں، ہم اپنے معبود سے جو ہے اس کی صفات، اس کی عظمت شان کی وجہ سے اتنی محبت کریں کہ وہ ہمارا الہ بن جائے، الہ الہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے دل خود بخود اس کی محبت سے، اس کے خوف سے، اس سے توکل سے، اس کے رجوع سے، اس کی عظمت شان سے خود بخود اس قدر کھینچے آئے کہ انسان کو کوئی مخلوق، جن انسان مل کے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصل الہ بن گیا ہے، حقیقی معبود بن گیا ہے۔ اسی طرح جب حقیقی رب بن جائے گا تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں قسمیں ہم انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی پڑھیں گے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ علیحدہ جو ہے وہ درس ریکارڈ کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔